حسین کو علی ولی اللہ کے لیے قتل کیا. دو کے دو جملے ہیں، گن کے دو جملے، کوئی طویل مصائب نہیں. غریب کی شبیہ برآمد، مظلوم کی، حسین کی. ہر شہید کے زخموں کی تعداد علماء نے گن گن کے بتائی سوائے حسین کے. اس کے زخم کوئی گن نہیں سکا کیونکہ زخموں سے زخم مل گئے تھے. تمہارا پانچواں امام انگوٹھی دیکھ کے روتا تھا. کسی نے پوچھا مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرے غریب دادا حسین کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ نہیں تھی جہاں تیروں میں تیر نہ لگے ہوئے، جہاں نیزوں میں نیزے نہ لگے. تو اتنا روئے گا جتنا میری بی بی چاہے گی. ابھی تم نہیں روئے نا، ابھی چند بندے ہائے ہائے کر رہے ہیں اور یہ بن رہی ہے ویڈیو. اگر میری عالیہ آئی بیٹھی ہے اور یقیناً آئی بیٹھی ہے، پورے دن کی محنت، پورے سال کی محنت، ابھی تمہیں لگے گا کہ سواری آئی ہے میری بی بی کی. لیکن فکرے میں نے دو پڑھنے، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی. حافظ کفایت حسین فرماتے تھے 9 ٹکڑوں میں غریب کی لاش بکھر گئی. 9 ٹکڑوں میں اس وقت جب گھوڑے سے گرا، کئی ٹکڑوں میں اس وقت جب لاش میں گھوڑے دوڑ گئے. سجدہ شکر کرتے ہو؟ بولو کیسے کرتے ہو؟ ایسے کرتے ہو؟ چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا. یہ کیا؟ یہ حسین کی یادگار ہے. کتے کا بچہ شمر اتنے زور سے خنجر مارتا تھا، کبھی غریب کا چہرہ ادھر ہو جاتا تھا. ماتم کر کے ماتم کر کے ماتم کر کے، حیران ہو کے نہیں، میرا بچہ حیران ہو کے نہیں. شام سے آئی ہوئی کو خدا حافظ کہنا ہے، بالکل جسے رونا نہ ہے رونے والوں جیسی شکل بنا لینا. یہ جو سجدہ گاہ پہ سجدہ کرتے ہو قبلہ، یہ سجدہ گاہ ہوتی ہے قبر حسین کی مٹی. اب وہ مولا تیری جوانی سلامت رکھے، حسین کی ماں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، بی بی فاطمہ تمہاری چادر سلامت رکھے، جناب زہرا کی چادر کے سائے میں رہے. ہر کائنات کی وہ مستور جو زینب کی ازادار ہے، بی بی فاطمہ میری تمہاری پریشانیوں کو اسی لمحے حسین کا صدقہ دور فرما دے. سننا حسین کا صدقہ سننا. یہ سجدہ گاہ ہوتی ہے قبر حسین کی مٹی. یہ ساری قبر حسین سے آتی ہے. 22 مربع میل. پھر اسے تربت کیوں کہتے ہیں؟ خاک کے تربت کیوں کہتے ہیں؟ مہر تربت کیوں کہتے ہیں؟ غریب کا لاشا 22 میل تک. ہائے تو کر دو. پتھر دل کا میں ذمہ دار نہیں. دن تم نے سارا گزارا ہے، تمہاری تھکن کا بھی میں قائل ہوں. مجھ سے پوچھو 22 میل تک لاش پھیلی کیسے؟ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ہائے کر دینا. 22 میل تک لاش اطہر پھیلی کیسے؟ الذی بدنہ شہقانا، جسم اطہر پر گھوڑے دوڑنے لگے اور گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنساتے رہی. سلامت رہو. ماتم بھی کرنا، فکرہ بھی سننا. گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنسنے لگے. گھوڑے 22 میل تک دوڑتے گئے. کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی بھی جاتی تھی. سموں سے گوشت کے ٹکڑے کٹھے کر کر کے رو رو کے کہتی تھی، واہ غریبا، واہ مظلوما، واہ حسینہ. لیجیے مجلس تمام ہو گئی. اب جو جو دعا تمہارے دلوں میں ہو، میں منت کرتا ہوں جھولی پھیلاؤ، اپنی اپنی دعائیں مانگو. میں گناہگار کی ایک دعا ہے، میرے لیے آمین کہہ دینا. میں تم ساروں کے لیے دعا کر دوں. جھولی پھیلاؤ. میں آخری فکرہ کہوں، لیکن آخری فکرہ کہنے سے پہلے ذرا 1 منٹ کے لیے سید جو بیٹھے ہوئے ہو، صرف سید ہاتھ اوپر کرو. صرف جو سادات عظام بیٹھے ہو. کیوں سید ہو؟ میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں. مجھے اجازت دیتے ہو؟ وارث ہو اجازت دیتے ہو؟ میں دستور زمانہ کے مطابق جنازہ برآمد ہونے سے پہلے جو اعلان ہوتا ہے وہ اعلان کر کے
مسلمانوں کو اطلاع کر دوں، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، رسول خدا کے بیٹے کا جنازہ، ماتم 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 ماتم، سارے ماتم کرو، سارے ماتم کرو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، رسول خدا کے بیٹے کا جنازہ بالکل تیار ہے۔ جو مسلمان محمد کا بیٹا سمجھ کر جنازے میں شرکت فرمانا چاہے، وہ جلسہ گاہ میں رسول کے بیٹے کے اور حسین کا تو یہ اعلان بھی کسی نے نہیں کیا، غریب کو تو کوئی رونے والا نہ تھا، ماتم حسین، ماتم غریب، ماتم مظلوم، سارے کہہ دو ہائے غریب۔ حضرات ضروری اعلان سماعت فرمائے، محمد کے بیٹے کا، علی کے فرزند کا اور میری بیٹیوں سکینہ کے پاپا کا جنازہ بالکل تیار ہے۔ جو مسلمان اللہ راسی سمجھ کر، جو مسلمان زخمی سید سمجھ کر، صابر ہے کائنات اندر، ایک عابد ایک شبیر، دو صابر ہیں کائنات اندر، ایک عابد ایک شبیر، دو صابر ہیں کائنات اندر، ایک عابد ایک شبیر، ایک بہن سامنے قتال ہویا، ایک بہن نال اسیر، دو صابر ہیں کائنات اندر، ایک عابد ایک شبیر، دو صابر ہیں کائنات اندر، ایک عابد ایک